اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلبہ و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہم گلستان سعدی کے 21ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم گلستان سعدی کے پہلے باب کی 15ویں حکایت پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کے سبق کی طرف۔ توجہ سے اسکرین کے اوپر آج کا سبق دیکھیں۔ تو یہ آج کا سبق آپ کے سامنے شو ہو چکا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، یکے از وزرائے معزول شدہ با حلقہ درویشہ درآمد۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اب لکھتے ہیں کہ معزول شدہ وزراء میں سے ایک وزیر درویشوں کے حلقے میں شامل ہو گیا۔ معزول شدہ وزیر درویشوں کے حلقے میں داخل ہو گیا۔ وزراء میں سے ایک معزول شدہ وزیر، جس کو بادشاہ نے اپنے عہدے سے معزول کر دیا، برخاست کر دیا، اور اس عہدے کو اس نے چھوڑ کر درویشوں کا حلقہ اختیار کر لیا، درویشوں کی سنگت اختیار کر لی، درویشوں کی صحبت اختیار کر لی۔ وہ صوفیاء کی مجلس میں آن بیٹھا اور وہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے لگا، اور اس نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ وہ معزول شدہ وزیر درویشوں کے، صوفیاء کے، اللہ والوں کے حلقے میں آ کے بیٹھ گیا۔ وہ برکت صحبت عیشا درو سرایت کرد، اور ان صوفیاء کی مجلس کا اثر، ان کا فیض اس میں سرایت کر گیا، اس میں اثر کر گیا۔ جب وہ صوفیاء کی مجلس میں آ کے بیٹھا، اللہ والوں کی، اولیاء کی مجلس میں آ کے بیٹھا، تو ان کا فیض، ان کی صحبت کا اثر اس میں سرایت کر گیا، یعنی اللہ والوں کا رنگ اس کے اوپر چڑھ گیا۔ وہ صوفیاء کی مجلس میں بیٹھا اور اللہ والوں کا رنگ اس کے اوپر چڑھ گیا، اور ان کا اثر اور ان کا فیض اس میں سرایت کر گیا، اثر کر گیا۔ وہ جمعیت خاطرش دست داد، اور اس کو وہاں قرار حاصل ہو گیا، دل جمی حاصل ہو گئی، اس نے وہاں صوفیاء کی مجلس میں سکون پا لیا، اس کو قلبی اطمینان حاصل ہو گیا، اس کو قلبی سکون حاصل ہو گیا، صوفیاء کی مجلس میں اس کو قرار مل گیا۔ وہ ملک بار دیگر باؤ دل خوش کرد، بادشاہ کو ایک دفعہ پھر بادشاہ کا دل اس سے خوش ہو گیا، اس کی طرف متوجہ ہوا، بادشاہ کا دل ایک دفعہ پھر اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے دل خوش ہو گیا۔ وہ عمل فرمود، اور اس نے اس کو دوبارہ کام پر معمور کرنے کا حکم جاری کر دیا کہ اس کو دوبارہ اس وزارت پر بحال کر دیا جائے، دوبارہ اس وزارت پر بحال کر دیا جائے۔ قبولش نعمد، پھر اس معزول شدہ وزیر نے بادشاہ کی اس آفر کو قبول نہ کیا، اس نے رد کر دیا، انکار کر دیا کہ نہیں، میں جہاں پہنچ چکا ہوں، مجھے یہاں قلبی اطمینان حاصل ہو چکا ہے، مجھے روحانی تسکین مل چکی ہے، اب میں یہ جگہ چھوڑ کر، صوفیاء کی مجلس چھوڑ کر، صوفیاء کی سنگت چھوڑ کر، صوفیاء کی صحبت چھوڑ کر، ان کی ہم نشینی چھوڑ کر، ان کی محفل چھوڑ کر اب میں کہیں جانے والا نہیں، میں اب کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس نے قبول نہ کیا بلکہ اس نے انکار کر دیا۔ قبولش نعمت، اس نے قبول نہ کیا۔ وہ گفت، اور اس نے کہا، یعنی معزول شدہ وزیر نے کہا، کیا کہا؟ معزولی بے کہ مشغولی، کہنے لگا کہ معزولی مشغولی سے بہتر ہے۔ معزولی یعنی میرا معزول ہو جانا، عہدے سے برخاست ہو جانا، عہدہ چھوڑ دینا، دوبارہ اس عہدے پر جا کے کام کرنے سے بہتر ہے۔ مراد یہ کہ صوفیاء کی سنگت، صحبت، مجلس میرے لیے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ میں دوبارہ جا کے بادشاہ کی ملازمت کروں اور اس وزارت کے عہدے پر جا کے دوبارہ براجمان ہوں۔ اس مشغولی سے میری یہ معزولی، یعنی اولیاء کی، صوفیاء کی سنگت، صحبت اور مجلس میں بیٹھنا، یہ بہتر ہے۔ گفت، اس نے کہا، معزولی بے کہ مشغولی، وہ کہنے لگا کہ مشغولی سے معزولی بہتر ہے، یعنی کام پر لگنے سے میرا معزول رہنا یہی بہتر ہے۔
آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک ربائی لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں آنا کے با کنج عافیت بے نشستند، وہ لوگ جو گوشہ عافیت میں جا بیٹھے، جو گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں، گوشہ عافیت میں بیٹھتے ہیں، دندان سگو دہان مردم بستند، تو اس نے کتے کے دانت اور انسانوں کے منہ کو بند کر دیا۔ جو گوشہ عافیت میں جا بیٹھے، جنہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، گویا انہوں نے کتے کے دانت اور انسانوں کے منہ بند کر دیے۔ اب ان کے اوپر کوئی زبان تان دراز نہیں کرے گا، کوئی تان درازی نہیں کرے گا، کوئی نکتہ چینی نہیں کرے گا، کوئی کتا ان پر بھونکے گا نہیں، کوئی ان کے متعلق گفتگو نہیں کرے گا۔ گویا انہوں نے کتے کے دانت، کوئی کتا ان کو کاٹ نہیں سکتا، وہ ان کی ایذا رسانی سے بچ گیا۔ جس نے گوشہ نشینی اختیار کر لی، گویا وہ کتے کی کاٹ سے بچ گیا، محفوظ ہو گیا، امان میں آ گیا۔ اور اسی طرح جو لوگ زبان درازی کرتے ہیں، وہ ان کی زبان درازی سے اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ گوشہ نشینی اختیار کر کے اس نے لوگوں کی زبان درازی سے اور ان کی طرح طرح کی باتوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، محفوظ کر لیا۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کاغذ بے دریدت و قلم بے شکستند، انہوں نے یعنی جن لوگوں نے کاغذ پھاڑ دیا اور قلم توڑ دیا، کاغذ پھاڑ دیا اور قلم توڑ دیا، قلم بے شکستند اور قلم توڑ دیا، وز دست و زباں حرف گیرا رستند، تو وہ حرف گیروں یعنی نکتہ چینوں کی زبان اور ہاتھ سے چھٹکارا پا گئے۔ تو وہ نکتہ چینوں کی زبان اور ان کے ہاتھ سے وہ چھٹکارا پا گئے، یعنی جس نے کاغذ پھاڑ دیا اور قلم توڑ دیا، مراد یہ کہ نہ تو اس نے کچھ لکھا، نہ کچھ تحریر کیا، نہ کوئی کتاب تصنیف کی، تو وہ لوگوں کی نکتہ چینوں کی دست و زبان سے نہ تو ان کے اوپر کوئی اٹیک کر سکتا ہے قلمی طور پر، اور نہ کوئی اٹیک کر سکتا ہے زبان کے ساتھ، یعنی ان کے ہاتھ اور زبان سے وہ محفوظ ہو گیا۔ اب ان کے اوپر کوئی نکتہ چینی نہیں ہو سکتی، ان کے اوپر کوئی اعتراضات نہیں ہو سکتے، ان کے اوپر اعتراضات کی بوچھاڑ نہیں ہو سکتی، ان کے اوپر کوئی الزامات نہیں لگائے جا سکتے، ان کے خلاف کوئی فتویٰ بازی نہیں کی جا سکتی۔ جس نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور جس نے کاغذ پھاڑ دیا اور قلم توڑ دیا، مراد یہ کہ اس میدان میں جس نے اپنے آپ کو نہ اتارا اور اس میدان میں اترنے سے جس نے اپنے آپ کو روکے رکھا، تو وہ لوگوں کے ہاتھ اور زبان سے بچ گیا، اور اس نے لوگوں کی ہاتھ اور زبان سے چھٹکارا پا لیا۔ وہ نکتہ چینوں کی زبان سے اور ان کے ہاتھ سے چھٹکارا پا لے گا۔ ملک گفت، بادشاہ نے کہا، ہر آئینہ مارا خرد مندے کافی باعد، بادشاہ نے کہا پھر بھی بہرحال لا محالہ ہمیں ایک عقل مند کی ضرورت ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ بہرحال لا محالہ ہمیں ایک ایسے عقل مند کی ضرورت ہے کہ تدبیر مملکت را بشاید، جو تدبیر مملکت کے لائق ہو، یعنی جو شاہی امور اور سلطنت کے امور کو چلانے کے قابل ہو، اس اہل ہو، اس قابل ہو، ہمیں ایسے ایک عقل مند کی ضرورت ہے۔ گفت، اس نے کہا، یعنی معزول شدہ وزیر نے کہا، نشان خرد مندے کافی آست، وہ معزول شدہ وزیر کہنے لگا کہ عقل مند کی نشانی یہی کافی ہے کہ بچونی کا رہا تن در نہ دہد، کہ وہ ایسے کاموں میں مشغول نہیں ہوتا، وہ ایسے کاموں میں اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا۔ مراد یہ کہ عقل مند وہی ہے جو سلطنت کے ایسے امور سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، عقل مند وہی ہے جو ایسے عہدے لینے سے اپنے آپ کو روک کے رکھے، عقل مند وہی ہے جو ایسے عہدوں کو قبول نہ کرے جو سلطنت کے امور میں اور شاہی امور میں اور بادشاہت کے امور میں اور مملکت کے امور میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنے آپ کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، گویا کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ عقل مند وہی ہے جو اپنے آپ کو ان کاموں کے لیے پیش نہ کرے بلکہ اپنے آپ کو ان کاموں سے باز رکھے اور روکے رکھے۔ آگے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں، ہما بر سر مرغا ازا شرف دارد، ہما دوسرے پرندوں سے اسی لیے شرافت رکھتا ہے، ہما اسی لیے بزرگی رکھتا ہے، اسی لیے فضیلت رکھتا ہے، کس وجہ سے کہ استخا خرد و طائر نیاز آرد، کہ وہ ہڈیاں تو کھا لیتا ہے
لیکن کسی بھی پرندے کو وہ تنگ نہیں کرتا، ان کو ایذا نہیں پہنچاتا، ان کو تکلیف نہیں پہنچاتا، ہڈیاں تو کھا لیتا ہے لیکن کسی کو وہ تکلیف نہیں پہنچاتا۔ تو امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔